قسم اس وقت کی کے نام سے جب زندگی شروع ہوگی کا دوسرا حصہ یا سیکوئل پیش ہے۔ سینے میں دل کی جگہ اگر پتھر نہیں تو سوچنا چاہیے کہ لوگ اس بات کا کیا جواب دیں گے، ہم لوگ اس بات کا کیا جواب دیں گے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس بے وقوف میں نانا ابو کو کیا خاص بات نظر آئی ہے۔ کیا امی کے بعد وہ میری زندگی بھی تباہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس کی نگاہیں کھڑکی سے باہر آسمان کی سمت بے مقصد پھٹک رہی تھی۔ اسماعیل صاحب اکثر اس سے کہتے تھے کہ وہ بظاہر ایک عام سا غیر مذہبی شخص لگتا ہے، لیکن وہ کسی عالم سے زیادہ صاحب علم ہے۔ اب زمانہ بدل گیا ہے ابو، آمنہ نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اب ہم اپنی اولاد پر اپنی مرضی نہیں ٹھونس سکتے۔ اس کی بصارت اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ وہ دور تک کا منظر دیکھ سکتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ پہاڑ کے نیچے دونوں طرف دن و رات کا سلسلہ تیزی سے بدل رہا ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، اسے مان لو تو آنے والے عذاب سے بچ جاؤ گے اور اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ نائمہ، تم نے قیامت صغریٰ دیکھ لی۔ یہ دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے مجرم کو کس طرح ہلاک کرتے ہیں۔ کتنی ناقابل یقین لگتی ہے یہ داستان۔ کل تک جو لوگ پس رہے تھے وہ آج کے بعد بادشاہ ہوں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام ایک انتہائی حسین اور وجیح شخصیت کے مالک تھے۔ نائمہ اور اثر ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ یہ ایک تاریک رات تھی جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ مگر تم تو جنت اور جہنم کو مانتی ہی نہیں، بلکہ خدا کو بھی نہیں مانتی۔ اثر نے ہنستے ہوئے نائمہ سے پوچھا۔ نائمہ تھوڑی دیر خاموش رہی اور پھر بولی، اب میں خدا کو ماننے لگی ہوں۔ وہ دل ہی دل میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ ایک بہت آسان دور میں پیدا ہوئی ہے۔ میں نے جو کچھ آج تمہارے سامنے کیا اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ بظاہر جو ناانصافی تم نے دیکھی وہ دراصل تمہارے رب کی رحمت کا ظہور تھا۔ فرعون کے لشکر کے ڈوبنے کا منظر بڑا عبرتناک تھا۔ نائمہ نے فرعون کے لشکر کو ڈوبتے اور بنی اسرائیل کو نجات پاتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ وہ اس حال میں بھی خدائے واحد کو پکارتے رہتے۔ یہ مجبور و بے کس غلاموں کا حال تھا۔ میں بھی بھول رہا تھا نائمہ، مگر میرے رب نے مجھے یاد دلایا۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے عبداللہ کی نظروں کے سامنے محرومی کی وہ رات تھی جب اسے معلوم ہوا تھا کہ نائمہ اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل چکی ہے۔ کل سے ہمیں زندگی نہیں جنگ شروع کرنا ہے۔ زندگی تو جنت میں شروع ہوگی۔ وہ دونوں اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگے۔